صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد 10 सेकंड हाल में आपके देता हाँ तू नाम है फिर الحمد لله نحمده في السراء والضراء والعافية والبلاء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول الأنبياء آدم وآخرهم محمد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لواء الحمد بيدي يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الجنة بيدي يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس تحت لوائي يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على 3 خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن أو كما قال
النبي صلى الله عليه وسلم تکبیر میں کلمے میں اذانوں میں نمازوں میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جتنی بار میری زبان پہ نام نامی اسم گرامی آئے دیوانگی میں جواب آئے صلی اللہ علیہ وسلم. تکبیر میں کلمے میں اذانوں میں نمازوں میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد. او فرماتے تھے آدم کہ مجھے خلد بری میں لکھا ہوا طوبیٰ پہ ملا نام محمد. اور اس نام کی لذت دل عشاق سے پوچھو جان آ گئی تن میں جب لیا نام محمد. محمد کی آمد آمد سراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولی کامل پیر طریقت ہر دل عزیز شخصیت محترم حضرت مولانا پیر زاہد الراشدی صاحب مجاہد اسلام عالم بابل حضرت مولانا مفتی عبد اللطیف صاحب خطیب جامع مسجد اعلیٰ میرے عزیز دیرینہ دوست استاذ القراء محترم قاری محمد رمضان صاحب دیگر ذی قدر علماء کرام لائق سب تکریم بزرگوں دوستوں عزیز نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں عزیز طالب علموں
اگر پردے میں سن رہی ہے اہل محلہ میری معززہ محترمہ اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، حاصل پور شہر میں جامعہ حسینیہ قدیمی دینی ادارہ ہے۔ آج ہم سب کی حاضری جس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے۔ حاصل پور شہر میں میرے دیرینہ دوست انتہائی ذی قدر استاذ القرآن محترم مولانا قاری رشید احمد الحسینی صاحب کا کافی دن پہلے مجھے پیغام پہنچا، ہم نے آج کی تاریخ نوٹ کر لی، لیکن وقت کافی گزر چکا، 12 بجنے کے قریب ہے، رات ڈھلنے والی ہے، تاریخ بدلنے والی ہے، اور میرے لیے سعادت ہے کہ حضرت پیر صاحب بھی تشریف لائے، میرے انتہائی محترم ہیں۔ کوئی زمانہ 30 سال قبل حضرت نے ہی پہلی مرتبہ مجھے وہاں یاد فرمایا۔ پرانا حاصل پور بزرگ عالم دین ہوتے تھے، حضرت مولانا قاری محمد عبداللہ صاحب، پھر اسی جامع مسجد میں پیر طریقت ولی کامل ہر دل عزیز انتہائی سادہ فقیر عالم دین گزرے ہیں۔ محترم حضرت قاضی قمر الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مجھے یاد ہے عرصہ تو بڑا گزر گیا، لیکن یوں لگتا ہے کہ میں اسی جامعہ میں بیان میں قرآن پڑھتا تھا، حضرت سامنے روتے رہتے تھے اور میرے ہاتھ میں دعا کرتے تھے۔ ایک طویل عرصے بعد اس جامعہ حسینیہ میں آ کے میرے دل پہ یقین فرمائے ایک کیفیت ستاری ہے۔ حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب پرانا حاصل پور والے یا قاضی صاحب یا ہمارے بڑے جو چلے گئے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے۔ آمین بولو آمین۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وہ چلے گئے، ہم اسی راہ کے راہی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس اجتماع میں مجھے بہت اچھا لگا جب بتایا کہ مدارس عربیہ کے طلباء نے ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے، بزم گلستان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مجھے بہت اچھا لگا کہ آج ہمارے میزبان بھی ہمارے طلباء کرام ہیں، اور ایک اچھا شگون ہے۔ ان طلباء کو اس میدان میں محنت کرنی چاہیے، اسٹیج والوں کو سننا چاہیے، مہمانان کے قدموں میں بیٹھنا چاہیے۔ حضرت شیخ مجھے یاد ہے ہمارا طالب علمی کا زمانہ ہوتا تھا، علامہ سید عبد المجید شاہ ندیم رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہوتا تو چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈ میری جیب میں سامنے بیٹھ کے تقریریں سنتا تھا۔ طالب علمی میں حضرت مولانا عبد الشکور دین پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے قدموں میں ہم بیٹھے بیانات سنے۔ انہی اکابرین کے بیانات سے مجھے بھی ذوق بڑھا کہ میں بھی ایک مقرر بنوں گا۔ مولانا لقمان علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قریب میں خطیب اسلام مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ، ہم انہی کے قدموں میں بیٹھے، اس سے فیض حاصل کیا۔
آج میں طلباء کو نصیحت کروں گا کہ اچھے خطیب کو آپ سنا کرو، قرب میں رہا کرو اور تقریر کے پوائنٹس نوٹ کیا کرو۔ انشاءاللہ وہ وقت قریب آ رہا ہے۔ یہ کھیل جو دیکھ رہے ہو ہم قبروں میں ہوں گے اور انشاءاللہ آپ منبر کی رونق ہوں گے۔ ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ پیر طریقت سید عبدالوہاب شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کس قدر ان کا ایک ذوق تھا، کمال تھا، تزکیہ، تقویٰ، ایک مربی تھے۔ آج وہ چلے گئے، حضرت شیخ آ گئے۔ سدا ہم ہی رہیں گے، رہے گا نام بھی اچھا ہے۔ یقین فرمائیں حاصل پور والوں، آج تقریریں تو روز ہو رہی ہیں، میری تو زندگی گزر گئی۔ میں حضرت میں آج آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، میں سن 88 میں 88 میں الحمدللہ میں پہلی بار حج پہ گیا تھا، اور اس وقت ڈائری میری جیب میں تھی، یعنی میں نے تقریریں شروع کی ہوئی تھی۔ تو 88 سے آج آپ اندازہ کریں کہ کتنے سال ہماری سروس ہو گئی۔ اللہ ہماری شب و روز کی محنت قبول فرمائے۔ جو طلباء بیٹھے ہیں وزن گلستان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طلباء ہیں، ذرا آپ کھڑا کریں، مجھے کوئی طلباء بیٹھے ہیں یہاں؟ چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ۔ میں نے سمجھا شاید شعبہ کتب کے بڑے بڑے طلباء کی محنت ہوگی۔ خیر، بہت قیمتی وقت ہے بھئی۔ اب تک جو آپ نے وقت دیا وہ احباب کی مرضی پہ دیا، 11:55 ہو گئے ہیں۔ اب چند منٹ ایک مہمان کی قدر کریں گے۔ آپ وعدہ فرمائیں بیان اور قرآن چاہت سے سنیں گے۔ تھک تو نہیں ہے؟ 5 منٹ بعد جو تاریخ بدل جائے گی، اگلا دن داخل ہوگا تو میں یہ نہ سمجھوں کہ حاصل پور والے تھک ٹوٹ گئے، ہار گئے، میرا بیان ہی نہ سنا۔ میں نے رات دی، اور ایک ایک رات ربیع الاول میں بہت اہم ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ انتہائی ذی قدر ہے۔ طلباء بیٹھے ہیں، علماء جلوہ گر ہیں۔ حضرت میں آپ کی سرپرستی میں آغاز اس جملے سے کر رہا ہوں کہ ماہ رمضان بڑی شان والا ہے کہ ماہ رمضان میں قرآن آیا، اور ربیع الاول بڑا ذی قدر ہے جو صاحب قرآن۔ سمجھ آئیے سبحان اللہ۔ اگر رمضان کے فضائل وہ بولتے ہوں تو الگ مجھے آپ ماہ رمضان میں بلائیں گے انشاءاللہ۔ اگر میں بھی زندہ رہا، آپ بھی زندہ رہے تو حضرت جی کا میں نیاز مند ہوں۔ میرا حضرت سے بھی 30 سال پہلے کا تعلق ہے اور کل بھی تعلق ہے۔ آج میں نے فون کیا، میں نے کہا حضرت ساری مصروفیتیں چھوڑ کے میرے بیان کی صدارت سرپرستی آپ کریں گے۔ اللہ ان کے عمل اخلاص میں، علم میں اور برکت عطا فرمائے۔ ماہ رمضان میں چونکہ قرآن نازل ہوا، نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو اس کی برکت سے ماہ رمضان میں نسبتاً 11 مہینوں سے ماہ رمضان میں قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ آپ آنا کر کے بولو، ماہ رمضان میں قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ تراویح میں امام اور سامع کے دور چل رہے، تراویح کے دور چل رہے، بزرگوں کے دور چل رہے۔ صبح ہے تو تلاوت ہے، شام ہے تو تلاوت ہے، دن ہے تو تلاوت ہے، رات ہے تو تلاوت ہے۔ کوئی پوچھے بابا اتنی تلاوت؟ کہتے بابا قرآن والا ماہ رمضان قرآن والا مہینہ ہے۔ اگر آپ میری ہاں میں ہاں ملائیں
اور مجھے محبت دیں، تو ایک جملہ میں بھی اس میں ملا رہا ہوں کہ ماہ رمضان میں قرآن آیا، قرآن کی تلاوت کثرت سے ہوتی ہے، ہونی چاہیے۔ حاصل پور کے دانشور شاہ کاظمی کہتا ہے ربیع الاول میں صاحب قرآن آیا، کملی والا تشریف لایا، وہ عظیم ہستی پیدا ہوئی، اس کی ولادت با سعادت ہوئی جس پر قرآن نازل ہوا کرتا تھا۔ اس لیے لازم ہے کہ ماہ ربیع الاول میں سرکار کی ذات عالیہ پہ درود شریف بھی کثرت سے پڑھا جائے۔ رمضان کو نسبت ہے قرآن سے، بھئی رات کے 12 بجے سے پہلے جو بیان ہوتا ہے، میری زندگی اس میدان میں گزری ہے، 12 بجے سے پہلے جو بیان ہوتا ہے ہماری ایک ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ہم نے عنوان کھولنا ہے، بیان سنانا ہے۔ 12 بجے کے بعد جو بیان ہوتا ہے اس میں ہماری ڈیوٹی ڈبل ہوتی ہے کہ بیان سنانا ہے، قرآن سمجھانا ہے، اور دوسری ڈیوٹی ہے مجمع کو جگانا بھی ہے۔ تو ایک ڈیوٹی آپ اپنے ذمہ لے لیں، ایک میرے ذمہ لے لیں۔ ایک لفظ میں دے رہا ہوں، مزہ آئے تو بولنا۔ ماہ رمضان میں قرآن آیا، قرآن کثرت سے پڑھا جاتا ہے۔ ماہ ربیع الاول میں نبی آخر الزمان کی ولادت ہوئی، ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کثرت سے پڑھا جاتا ہے۔ میری زبان پہ نام نامی اسم گرامی آئے نا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر کوئی اپنے رنگ میں میلاد منا رہا ہے، میلاد سبھی منا رہے ہیں، سبھی عشاق ہیں۔ میں بہت نرم لیتا رکھتا ہوں، ان کا بھی میں دیوانہ ہوں جو کہتے ہیں سونا آیا کہ سج گئے ہیں گلیاں بازار، بابا سچ کہتے ہو، تمہاری ہاں میں ہاں ملا کے شاہ کاظمی کہتا ہے سونا آیا گلیاں بازار بھی سج جائیں، سونا آیا چہرہ بھی سج جائے، کیونکہ اللہ گلیاں سجانے نہیں آئے، چہرے سجانے آئے۔ حضرت کی زبان میں مجھے بولنے دیں تو میرے کملی والے روڈ گلیاں بازار سجانے، دکانیں سجانے نہیں آئے، کملی والا دلوں کی دنیا سجانے۔ آج مزہ لیں، آپ نے روایتی تقریریں بڑی سنی، سنتے رہیں گے انشاءاللہ، اللہ مجھے آپ کو زندگی دے۔ آج میں دو باتیں آپ کو عرض کرنے والا ہوں، میرے ساتھ دیکھنا۔ سرکار کا نام آئے پہلے آپ وعدہ کریں اور جم کے بولیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نیت سے بولیں گے، رات ڈل گئی، تاریخ بدل گئی، اس نیت سے بولیں گے کہ میرا درود و سلام اور پڑھنے والے ان غلاموں کا نام ملائکہ کے ذریعے بارگاہ رسالت مدینہ منورہ میں پہنچایا، اور وہاں کملی والے شان سے زندہ موجود ہیں، وہاں جا کے سلام عرض کرو میرے آقا، آپ سنتے ہیں، امت کو جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ سادہ سفید لباس میں ملبوس ہو، میرے جیسے حضرت جی جیسے عام کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہوں، آپ انجان ہیں، ناواقف ہیں، ادھر دیکھنا، سڑک کے کنارے وہ سول وردی میں عام کپڑوں میں کھڑا ہو کے آپ کو بلا کے کہے ادھر آؤ بھی، گاڑی ادھر لگاؤ، آپ اس کی بات مانو؟ کوئی بندہ گھر جائے اور یونیفارم پہنے، اپنے لباس میں آ جائے، وردی میں آ جائے، اور اس کے دائیں بائیں پھول لگے ہوں، اختیارات اس کی وردی سے نظر آ رہے ہوں، اور وہ واپس آئے اسی سڑک کے کنارے کھڑا ہو جائے، اب چونکہ وردی میں کھڑا ہے، تعارف ہو گیا، مجھے آپ کو پہچان ہو گئی کہ پولیس والا کھڑا ہے،
موٹر وے پہ میں بھی بڑی تیز جا رہا ہوتا ہوں تو میں بھی بچوں کو کہتا ہوں یار خیال کرنا موٹر وے والوں کی گاڑی سامنے کھڑی ہے، یعنی دل میں ایک خوف سا بھی ہوتا ہے اور وہ بولے بھی نہ، ایک اشارہ کرے تو میں گاڑی سائیڈ پہ لگا دوں گا۔ آپ بولو میری شادی سے مثال سمجھو، میں عنوان بیان کر بول رہا ہوں۔ شادی صاحب والا صاحب وہی بندہ تھا جو سول وردی میں تھا، مجھے کہہ رہا تھا کہ گاڑی سائیڈ پہ لگاؤ، میں اس کو کھاتے میں لکھتا تھا۔ اب وہ یونیفارم میں آیا، وردی میں آیا، اصل لباس میں آیا، ادھر دیکھنا جب مجھے تعارف ہو گیا کہ پولیس ملازم ہے، افسر ہے، اب وہ بولتا بھی نہیں، اشارہ کرتا ہے، میں جھک کے گاڑی سائیڈ پہ لگاتا ہوں اور آرام سے جھک جھک کے آتا ہوں، منت خوشامد سے بات کرتا ہوں۔ پتہ چلا کہ دل میں مقام تب آتا ہے جب اس ہستی کا پورا تعارف ہو جائے۔ مقام کب آتا ہے؟ دانشوروں میری گفتگو کو دل میں جگہ دینا، جملے ضائع نہ کرنا۔ محمد اسماعیل شاہ کاظمی بہت مصروف ہے، رات دن جاگ رہا ہے، لیکن حاصل پور میں جان دے رہا، عنوان دے رہا۔ تعارف جب ہو گیا پھر ماننا آسان ہو گیا۔ برآمدے والے بھی میرے ساتھ آنا بولیں گے، جب ہستی کا تعارف ہو جائے، شخصیت کی پہچان ہو جائے، اس کی بات کو ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ حاصل پور کے دانشوروں سنو، آج یہاں جلسہ، کل وہاں پروگرام، پرسوں وہاں محفل، وہاں محفل، وہاں مجلس، وہاں اجتماع، وہاں کانفرنس۔ سنو، یہ کانفرنسیں خامخواہ نہیں ہو رہی۔ ربیع الاول میں کانفرنسز کا انعقاد اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہماری نئی نسل کو سرکار کی ذات عالیہ کا تعارف ہو۔ جب تعارف ہوگا ماننا آسان ہو جائے۔ جیسے پہلے سول وردی میں تھا، ہم نے کہا میرے جیسا بندہ، اس کے کہنے پہ گالی کیوں لو؟ اور جب وہ وردی میں آیا، ادھر دیکھنا، شاہ کاظمی چاہے خطیب پاکستان بنا پھرتا ہے پر نظریں چھپا لی، اچھک گیا، کہنے لگا میرے جیسا بندہ نہیں ہے، پولیس ملازم ہے، اتنے گریڈ کا آفیسر ہے۔ ہم ان کانفرنسوں کے ذریعے نئی نسل کو بتانا چاہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسا نہیں ہے، نبی اللہ کا منتخب اور علماء کی زبان میں اگر بات کروں، مفتی عبداللطیف صاحب دعا دینا، اگر علماء کی زبان میں بات کروں تو ادھر دیکھنا، نبی منتخب من اللہ ہوتا ہے، نبی معصوم عن الخطا۔ ساری اولاد عطا فرمائی، اولاد عبدالمطلب میں آپ کا جو چھوٹا بچہ ہے، چنور کا پتر ہے، حسین شہزادہ ہے، کمال جمال بے مثال ہے۔ عبدالمطلب کی ساری اولاد میں حسین ہے، نازنین ہے، معجبین ہے، بہترین ہے۔ چنور کا پتر، مکے کا شہزادہ، عرب کا دولہا ہے، نام ہے سردار عبداللہ۔ کیا نام ہے سردار؟ اچھا یہ نام ہے عبداللہ بھی کمال ہے، سردار محمد عبداللہ شاہ، نام ہے عبداللہ بھی کمال ہے۔ ایک دن میں بیان کر رہا تھا حضرت جی، پھر وظیفے نے کہا یہ بھی عبداللہ ہے، وہ بھی عبداللہ ہے، وہ بھی عبداللہ ہے، یہ بھی عبداللہ ہے، اسماعیل شاہ کاظمی نام بعد میں ہے، یہ بھی عبداللہ ہے۔ میرے حضرت علامہ زاہد الراشدی صاحب نام بعد میں، پہلا نام ہے عبداللہ۔ کیوں؟ نام تھا عیسیٰ ابن مریم، تعارف کرایا انی عبداللہ۔ عبداللہ مانا اللہ کا بندہ، وہ اللہ کا۔ اچھا میں قرآن سنانا چاہ رہا ہوں، اگر آپ سننا چاہ رہے ہو تو مزے میں بولو،
سرنگیاں تیار کر رہے رات دن جھنڈیاں بنا رہے بابا جس کا میلاد مناتے ہو میلاد اس کا مناتے ہو شاہ کاظمی دعوت فکر لے کے آیا پیغام دیتا ہے جس کا میلاد مناتے ہو اس ذات کو بھی مناؤ اور وہ جھنڈیوں سے نہیں مانے ہوتے تبلے باجے سرنگیوں سے نہیں مانے قیامت کی نشانیاں ہیں حضور کی آمد پہ ڈھول کی تھاپ پہ رقص و سرور کی محفلیں سجا رہے ہیں نوجوان ناچ رہے گانے گا رہے اور ان قریب آپ جو جلوسوں کی بھرمار دیکھو گے اللہ میری اس قوم کو ہدایت نصیب فرمائے کرم نوازی کا معاملہ خیر کا بڑا دور چلا گیا ربیع الاول کی محافل کے انعقاد کی تاجروں سنو زمینداروں سنو دکانداروں سنو سرداروں سنو میرے طلبا یاد رکھنا ربیع الاول میں جتنی محافل انعقاد پذیر ہو رہی ہیں ان کا پہلا مدعا پہلا مقصود یہ ہے کہ نئی نسل کو سرکار کا تعارف مقام رسول واضح ہو کہ مقام کیا ہے مقام اچھا میں مقام تو کون بیان کرے الحمد والناس سارا قرآن محمد عربی کا مقام حضرت جی آپ تہجد میں جب نفس کو دعا پڑھنا ضرور دعا کر دینا میں دو جملے دینے چلا ہوں سنو قرآن پاک کا آخری پارہ ہے ایک مکیہ سورت ہے سورت پاک کا نام سورت الضحیٰ ہے چھوٹی چھوٹی 11 آیات طیبات ہیں تقریریں بڑی سنی میرے جملے میری نظروں میں نظریں جماعت کے سننا مولانا مفتی صاحب غور سے سننا شاہ جی دعا دینا صاحبزادہ آپ کے بابا مجھ پر بڑے شفیق تھے پیار کرتے تھے آخری پارہ ہے سورہ ضحیٰ ہے مکیہ سورت ہے چھوٹی چھوٹی 11 آیتیں ہیں مقام رسول
رسول سمجھو، قرآن سمجھو، شان مصطفیٰ سمجھو، قرآن سمجھو، عظمت محمد عربی سمجھو، قرآن سمجھو۔ ان چھوٹی چھوٹی 11 آیات طیبات میں حضرت جی تہجد میں یاد کرنا، دعا دینا، 11 آیات طیبات میں پہلی پہلی 2 آیتوں میں اللہ نے محبوب کے حسن و جمال دستار رکھی گئی۔ قدر قرآن دو کی جانب دنیا دار نبی نے، قدر قرآن دا جانب والے سمجھے شہر مدینے، قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی، قدر قرآن دا مدنی جانے یا جانے اصحابی، قدر پھلان دا بلبل جانے جڑی رہنی وچ بہاراں، قدر قرآن دا ہوگی جانب جڑے رتے وچ بازاراں۔ آؤ قرآن سمجھو، عاشق پور شہر ہے، جامعہ حسینیہ تعلیم القرآن ہے، مدرسہ قرآن کا، مرکز قرآن کا، مکتب قرآن کا، محفل قرآن کی، شاہ کاظمی حافظ قرآن بیٹھا ہے، میرے سامنے قرآن کے قاری بیٹھے ہیں۔ قرآن سمجھو، محمد عربی کی شان سمجھو۔ حضرت جی دعا دینا، 11 آیات طیبات ہیں، پہلی 2 آیتوں میں اللہ نے محبوب کے جمال 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 کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ پہلے پہلے فرمایا والضحیٰ، آپ دیوان کی میں آؤ جہاں میں آپ کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، تصور میں واقع ہو، سنو والضحیٰ، تیرے چہرے کی قسم، تیرے مکھڑے کی قسم، تیرے سونے رخ انور کی قسم، والضحیٰ چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، میرا سونا سونا تیرا سونیا سونیا زلفاں دی قسم۔ سبحان اللہ، 11 آج کے ہیں، میں تفسیر کرنے لگا ہوں۔ پہلی 2 آیتوں میں جمال رسول کی قسمیں کھائی، پھر اگلی 3 آیتوں میں اللہ نے محبوب کو 3 تسلیاں دی ہے، شیخ 3 تسلیاں دی ہے۔ ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ کاش میرا سارا مجموعہ عربی گرامر قرآن کی بولی اردو ترجمہ جاننے والا ہوتا۔ طلباء ذرا مزہ لو، علماء کو دعا دے رہے ہیں، طلباء ذرا مزہ لو۔ پہلی 2 آیتوں میں جمال رسول کی قسمیں کھائی، والضحیٰ واللیل اذا سجا، پھر 3 آیتوں میں حبیب کو 3 تسلیاں دی۔ ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى۔
صورت کھول دیا میرا قرآن لگ چاہتا ہے میں نے چند باتیں اور کہنی ہے سارے بولے تسلیہ پھر نعمت یاد دلائی وہ بھی تسلیہ دین پھر نعمت یاد دلائی دین آخر میں اللہ نے حبیب کو پیار بر لے جے میں حکم فرمائے وہ بھی تین حکم ہے تین نعمتیں ہیں تین تسلیاں ہیں دو آیتوں میں جمال کی قسمیں کھائی ہے جہاں اللہ نے حکم فرمایا اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک یہ جو میں نے ایک سورت کھولی جی جب تہجد میں کھڑے ہوں گے کیا پڑھیں گے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا سارا بیان بھول بھی جائے اتنا ضرور کہنا کہ سید ایک تحفہ لایا ہے کہ الحمد تاب الناس سارا قرآن میرے اچھا میں اگر ایک جملے کو اور کھولتی آپ تھک گئے ہو تو چند دن چھوٹے ہو تھک گئے ہو اچھا ایک جملہ اور کھولتا ہوں میں نے کہا دو باتیں رام کا مقام رسول پیغام رسول مقام پہ آؤ اللہ نے حبیب کا نام نامی اسم گرامی اللہ نے نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ہے اور آپ کا دل میرے دل سے جڑ جائے نام محمد اب درود کی بہار
گرامی میں 3 حروف مزین ہے، ہا ہے، میم ہے، دال ہے۔ پرانے سادے بیلے جتے ہوئے بزرگوں، میم ہے، دال ہے۔ قاری صاحبان بیٹھے، قاری محمد رمضان، ہا ہے، میم ہے، دال ہے۔ سرکار کے نام میں 3 حرف آئے، ہا، میم، دال۔ شاہ کاظمی کہتا ہے مقام رسول تو مقام رسول ہے، نام رسول میں جو حرف آئے یہ ہا، میم، دال۔ اگر تینوں حرف کسی شے کے نام میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، صدقہ محمد عربی کا وہ شے ہم جنس چیزوں میں اعلیٰ بن جاتی ہے، عرفہ بن جاتی ہے، بلند و بالا بن جاتی ہے۔ حامیم دال والا نبی سارے نبیوں میں آلہ حاصل پوریوں۔ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، تورات کتاب ہے، زبور کتاب ہے، انجیل کتاب ہے، بے شمار صحیفے ہیں۔ قرآن سبھی سے اعلیٰ ہے۔ جب قرآن کھولتے ہو، آغاز کرتے ہو، سورہ فاتحہ کے پہلے حرف پہ انگلی رکھتے ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد 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 میں آئی، میم آئی، دال آئی، حامیم دال والا نبی سارے نبیوں میں آلہ ہے۔ حامیم دال والی کتاب ساری کتابوں میں آلہ ہے۔ اور چلو ایک کرسی شاہ کاظمی بیٹھا ہے، ایک مسند حضرت جی بیٹھے ہیں۔ روز محشر ہوگا، خدا دیکھنا اللہ کی عدالت ہوگی۔ کل نبی جالس علی کرسیہ، ہر نبی اپنی اپنی مسند پہ جلوہ گر ہوگا۔ آدم تا عیسیٰ علیہ السلام کرسیوں پہ بیٹھ جائیں گے۔ اگر جاگ رہے ہو خدا کے نظروں سے نظریں ہٹانا، اللہ کا واسطہ نظروں میں کچھ سمجھاؤ۔ سارے نبی کرسیوں پہ بیٹھ جائیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ انا قائم، ایک میں ہی باقی رہوں گا۔ میرا میں جو اللہ کے روبرو نظریں جھکائے، تعظیم کی کمال ادا میں کھڑا رہوں گا۔ اللہ پیار میں فرمائیں گے میرے حبیب سارے نبی کرسیوں میں بیٹھ گئے۔ آؤ میرے حبیب، آپ کی عالی شان مسند ہے، آپ کی بلند و بالا کرسی ہے، آپ کے لیے عرش کے دائیں جانب ایک عظیم مقام ہے، اس پہ جلوہ گر ہو جائیے۔ میں عرض گزاروں گا باری تعالیٰ وہ مقام، وہ کرسی، وہ مسند کیا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے حبیب آپ کی کرسی چونکہ ساری کرسیوں سے اعلیٰ ہے، نبیوں کی مسندوں سے اعلیٰ ہے، اس لیے ہم نے نام رکھا مقام محمود، مقام محمود۔ حامیم دال والی کرسی ساری کرسیوں میں اعلیٰ۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى محمد میں آئے، احمد میں آئے، نبیوں میں
نبی کو محشر کے دن اللہ ایک ایک جھنڈا عطا فرمائیں گے. آدم تیرا جھنڈا، نوح تیرا جھنڈا، سلیمان شادی تیرا جھنڈا، بابا زکریا تیرا جھنڈا. سارے انبیاء اپنے جھنڈے لے کے کھڑے ہوں گے. ادھر دیکھنا، آخر میں اللہ پیار کی نظر سجائیں گے. آؤ مقام محمود والے، آپ کو بھی جھنڈا دے دوں. وہ جھنڈا اتنا وسیع ہوگا، اتنا طویل ہوگا، اتنا عریض ہوگا. آقا فرماتے ہیں جو جھنڈا اللہ میرے ہاتھوں میں سجا دیں گے، اس جھنڈے کا نام ہوگا لواء الحمد. طلبا یاد رکھنا، لواء الحمد، حامیم دار والا جھنڈا سارے جھنڈوں سے اعلیٰ ہوگا. پہلے ہر نبی کے ہاتھ میں ایک ایک جھنڈا تھا، اعلیٰ ہوگا. ہر امتی اپنے نبی کے جھنڈے کے سارے پلے جمع ہو جائے. ہر نبی کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، جھنڈے پر امت ہے. جب کملی والے جھنڈا لہرائیں گے، آقا لواء الحمد اٹھائیں گے. کملی والے جب جھنڈا لہرائیں گے، حضور کے جھنڈے تلے لوگ آ رہے، وفد آ رہے، جتھے آ رہے، جماعتیں آ رہی، وفود آ رہے، جماعت در جماعت، گروہ در گروہ لوگ آتے رہیں گے، آتے رہیں گے، آتے رہیں گے. عاشق پور کے دانش کرو، مقام رسول کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. ایک جھلک شاہ زمین دے رہا ہے. 1,24,000 انبیاء کے ہاتھوں میں جھنڈے، ہر جھنڈے تلے اس کی امت کھڑی تھی. جب حضور جھنڈا لہرائیں گے، انشاءاللہ سرکار کے لواء الحمد تلے ہم بھی آئیں. اس قابل تو نہیں ہے. مولا کرم فرمان، سرکار کے لواء الحمد کے جھنڈے تلے اتنے لوگ آئیں گے. بیان کریں سنے نوجوان بچے، حاصل کریے پورا یاد رکھنا. ہر نبی حدیث پڑھو، ہر نبی اپنا جھنڈا دیکھے گا. جھنڈے تلے امت کی تعداد کو بہت دیکھے گا، اور سامنے لواء الحمد کا جھنڈا کو دیکھیں گے، اور حضور کے جھنڈے تلے بے پناہ رش کو دیکھیں گے. اللہ کی بے نیازی سارے نبی اپنے اپنے جھنڈے لپیٹ لیں گے، سمیٹ لیں گے، اکٹھے کر لیں گے. سارے جھنڈے بلے پھر سے ہر نبی اپنا جھنڈا اپنی بغل میں دبا دے گا. ہر نبی اپنا جھنڈا لپیٹ کے بغل میں دبا کے چھپا کے اپنی امت کو کہے گا، آؤ میں بھی چل رہا، تم بھی میرے پیچھے پیچھے آؤ. آؤ آمنہ کے لال کے جھنڈے کے سائے میں چلتے. کون بیان کر سکتا ہے مقام رسول بابا؟ اس جھنڈے کا نام کیا ہے؟ الحمد والی کتاب کتابوں سے آنا ہے. لواء الحمد کا جھنڈا جھنڈوں سے آنا ہے. مقام محمود کی کرسی کرسیوں میں آنا ہے. اس محشر کے دن ہر امت کا کوئی نہ کوئی نام ہوگا. یہ جو آخری امت ہے محمد عربی کی، شاہ کاظمی امتی سرکار کا، علامہ زاہد الراشدی غلام احمد سرکار کا، مفتی صاحب نوکروں کا نوکر ہے محمد عربی کا. ہم جو امتی ہیں، امتی کا نبی سے روحانی رشتہ ہے. یہ روحانی رشتہ جسمانی رشتوں سے زیادہ عظیم ہے اور مضبوط ہے. اللہ گواہ، محشر کے دن ہر نبی کی امت کا کوئی نہ کوئی نام ہوگا. آخری امت کو اللہ ایک نام عطا فرمائیں گے. امت محمدیہ کا نام آپ کا نام
کتابوں میں آنا ہے، حامیم دال والا نبی سارے نبیوں میں آنا ہے۔ انبیاء کے نام لو، میں بتا لیتا ہوں، 7واں پارہ ہے، مفتی صاحب پڑھانے والوں، 7واں پارہ، وہاں جو عنوان ہے وہ اس بات توحید ہے، رد شرک ہے، لیکن وہاں اللہ نے 18 انبیاء کے نام لیے، میں نے غور سے پڑھا، بار بار پڑھا، لکھوالی پڑھو، کسی نبی کے نام میں حامیم دال کٹھے نہیں آئیں گے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا شان راہ اللہ کا دوست ہے، اگر میں تحدیث کے نام ملنے پہ کہوں کہ حضرت میرے مہربان ہیں، میرا دیرینہ تعلق ہے، مولانا میرے دوست ہیں، قاری محمد رمضان میرا، تو بابا یہ تو دوستیاں چلتی ہیں، وہ کتنا ذی قدر ہے جو اللہ کا دوست ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ کا دوست ہے۔ سنو ابراہیم، حضرت جی غور فرمائیں، نام ابراہیم حامیم دال کٹھا نہیں آتا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، نام اسحاق میں نام یعقوب میں حامیم دال کٹھا نہیں آتا۔ کُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا، نام نوح میں حامیم دال کٹھا نہیں آتا۔ اگر مزہ لو قرآن سنو، انبیاء کے نام سنو، بغور دیکھو، حامیم دال کسی نام میں کٹھا نہیں۔ من قبل ومن ذریته داود وسلیمان وأیوب ویوسف وموسیٰ وہارون۔ کچھ لوگ باجے بجا کے بھی نام بناتے ہیں، قرآن پڑھ کے جب یہ نام لے گا انبیاء کے نام ہے، ذرا گرج میں سبحان اللہ آنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ من ذریته داود وسلیمان وأیوب ویوسف وموسیٰ وہارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين۔ کسی نبی کے نام میں حامیم دال کا چھٹ دیا، اور جب آیا ما كان محمد، ما كان محمد کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام محمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب و عجم نہ ہوتا، خدا کی قسم جہاں میں کچھ بھی نہ ہوتا، اگر یہ شاہ نہ ہوتا۔ زندگی بات میں ملاقات بات کرنے میں 11:50 کا بیان شروع کیا تھا، 12:50 ایک گھنٹہ بیان ہو گیا، لیکن میں عنوان کا ترتیبہ آخری جملہ دیتا ہوں۔ مقام رسول پوچھتے ہو، سارا قرآن مقام رسول ہے۔ سارا قرآن مقام
12 ربیع الاول آئے اس زمانے سوموار کا دن تھا سرکار نے دو انگلیاں دراز فرمائی حاصل پوریو سرکار کا پیغام سنو میسج سنو شاہراز بھی آیا سرکار کا پیغام امت کے نام لایا دو انگلیاں دراز فرمائی فرمایا ترکت فیکم امرین میں اللہ کا رسول آیا 63 سال زندگی تم میں گزار کے آج جا رہا ہوں الوداع الوداع دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ و سنتی پیغام رسول ہے قرآن کی قدر کرنا پیغام رسول ہے سنت رسول کی قدر کرنا اتباع کرنا محمد عربی کی اطاعت کرنا محمد عربی کی میں نے ساتھی مثال دی تھی جب تعارف ہو جائے ماننا آسان ہو جاتا ہے نئی نسل کو قرآن نے تعارف کرایا اللہ کے حبیب ہے شاہد نبی بشیر نبی نذیر نبی داعی اللہ نبی سراج منیر نبی شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدی والضحیٰ کے چہرے والا باللیل کی زلفوں والا ید اللہ کے ہاتھوں والا علم نشرہ کے سینے والا مازال بصر کی بصیرت والا نبیوں میں نبی ایسا کہ خاتم الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسا کہ محبوب خدا ٹھہرے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے حسن محمد جمال محمد اتنا حسین اتنا سونا کسی نے کیا خوب کہا حسن یوسف اور ہے حسن محمد اور ہے ابن یعقوب اور ہے ابن عبداللہ اور ہے مسلم آئیے میں شہدائی ہوں میں چلتا ہوں تو میرے بیان 2-2 گھنٹے چلتے رہتے ہیں زندگی اس میدان کی زندگی مجھے یاد ہے ایک جملہ آپ ایسا بول دو ہم پنجابی کے سرائے میں آ جائیے بولو نبی جڑے بول رہے ہو کسی سونے ہوتے ہیں چہرے تک کر دو سارے بولو نبی سونا اللہ کی کرامت کہتے ہوئے حکم دے یہ لفظ لکھیں جو بول رہا ہے اور جو غافل ہے اسے بولنے کی توفیق عطا فرما سب بولو نبی سونا نبی سونا پھر بولو نبی سونا میلاد کا مہینہ ہے ولادت کا مہینہ ہے آمد کا مہینہ ہے آقا کی تشریف آوری کا مہینہ ہے نبی سونا سے نبی کی داڑھی پاک بھی آدھا مجمع خاموش ہو گیا اچھا پڑھتا ہوں نبی سونا سے نبی کی داڑھی مبارک بھی سونی داڑھی مبارک بھی سونی شیخ میں نے ایک جگہ ویسے باتوں میں بات اللہ ہی کراتا ہے میں نے ایک جگہ بات کی تھی کائنات کا حسین چہرہ محمد عربی کا چہرہ ہے وہ حسین چہرہ داڑھی حسین چہرہ محمد عربی کا چہرہ اور وہ حسین چہرہ داڑھی والا ہے کائنات کی سبحان کبھی اللہ نے موقع دیا میں آپ کو بیان سنوں پردے پہ پردہ کیا ہے بیویاں پردہ کرو میری بچیاں پردہ کرو تیری آواز کو پردہ ہے تیری رنگت کو پردہ ہے بدن کو پردہ ہے قد و قامت کو پردہ ہے جسامت کو پردہ ہے حیا والی بیوی تیری آواز کو بھی پردہ ہے خیر واپس
نبی سونا تے نبی دی داڑھی پاک اللہ میاں میں تو مسافر ہوں فقیر ہوں گناہگار تیرا ادنا فقیر بنتا ہوں اللہ میں تیرے گھر میں آیا تیرے کرم کمایا مہربانی فرمائی کہ مر جیسی عزیز جگہ مجھے تیری نعمت سے تیری کرم نوازی سے ملی اللہ میری دعا ضرور قبول فرمانا جو اب بولے اسے محشر کے دن حضور پاک کی شفاعت کے جھنڈے کے سائے تلے جگہ نصیب آمین ساتھ بولو نبی کی داڑھی سونی نبی کی داڑھی سونی نبی کی داڑھی سونی میں نے معراج کے عنوان پہ بیان کیا تھا مجھے یہ بھی یاد ہے حضرت قاضی فخرالدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں نے ایک دفعہ معراج کے بیان میں کہا کہ معراج میں میری 9 تقریریں ہیں تو بیان کے بعد جب کھانے میں بیٹھے تو معذور بزرگ تھے میرے قریب ویل چیئر لے کے آئے اور مجھے فرمانے لگے شاہ جی وعدہ کرتے ہو کہ میری بھی زندگی رہے آپ کی بھی زندگی رہے 9 تقریریں ہیں ہر سال آؤ اور ایک تقریر سناؤ تو معراج کی تقریروں میں ایک تقریر ہے سرکار جب جنت میں پہنچے نہیں کرتے جنت میں حوروں نے استقبال کیا ترانہ پڑھا ترانے میں حوروں نے کہا واہ اللہ نے مرد کو کتنا حسین بنایا ہے داڑھی کے بالوں کے ساتھ سبحان من زین الرجال باللحى اللہ نے مرد کو کتنا حسین بنایا ہے داڑھی کے بالوں کے ساتھ حوروں کا ترانہ ہے معراج میں کبھی معراج کا بیان سناؤں گا تفصیل وہاں آج یہ دعا سنو وَسُبْحَانَ مَنْ زَيَّنَ النِّسَاءَ بِالظَّوَائِبِ اللہ نے عورت کو جمال بخشا ہے سر کے لمبے بالوں کے ساتھ جنت میں حوروں نے ترانہ پڑھا مفہوم تھا عورت کا جمال سر کے لمبے بال ہے عورت کا وقار سر کے لمبے بال ہے عورت کا حسن سر کے لمبے بال ہے عورت کی زیب و زینت سر کے لمبے بال ہے اور مرد کا وقار داڑھی ہے مرد کی شان دعا کیا جو بولے گا شفاعت کے جھنڈے پہ جگہ ملے گی مرد کی شان داڑھی ہے مرد کا وقار داڑھی ہے مرد کا جمال داڑھی ہے مرد کا حسن داڑھی ہے عورت سونی لگتی ہے سر دے لمبے بالاں تے مرد سونا لگتا ہے سنت مطابق داڑھی پورے مجمع میں 5 ایسے نوجوان اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ جو کہو شاہ کاظمی رات ڈھل گئی تاریخ بدل گئی میں وعدہ کرتا ہوں میلاد کی خوشی میں سرکار دے جمنے کی خوشی میں سنت رسول چہرے پہ سجاؤں گا میں دعا کرتا ہوں سرکار کی شفاعت نصیب ہو جائے پہلا بندہ کون ہے جو سید کی دعا لیتا ہے شفاعت نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر محمد عمیر حضرت ایک حدیث ہے قام عمیر بن الحمام الانصاری عمیر انصاری صحابی کا نام دیا صحابی کا نام ہے پہلے بھی رونا کیا تھوڑی سی بڑھاؤ گے 4 مدر بدل کرناتے تھوڑی سے نیچے ہاتھ رکھ دو تو ایک مٹھی بھر یہ سنت ہے سنت کے مطابق انشاءاللہ عمیر بابا سلام آپ نے صحیح اخلاق رکھ لی اور داڑھی کے آگے کون کھڑا ہوتا ہے ہاتھ کھڑا کر شاباش نعرہ یا تاج ایسا چہرہ ہے میرے آج میری جوان نام بتا السلام عمر فاروق عمیر یہ بھی رونق ایسی ہے ماشاءاللہ لیکن اور آئے گی سنت کے مطابق آپ یہی واہ 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 عمیر
فاروق مفتی صاحب ماشاءاللہ ہجا زبردست فرما رہے ہیں. میں نے ہجا کر کے تقریر کی. میرا بیٹا نام ہے میرے بچوں کو میں نے کہا تعارف کرائیں. ادھر دیکھنا جب میں شروع میں کہا تھا تعارف کرائیں کہ ہم میں سے ہے. ہم جیسا بندہ نہیں ہے, اللہ کا بھیجا ہوا اور العزم پیغمبر ہے. بچوں کو تعارف ہوا سرکار کا. داڑھی پہ چلنا سنت پہ چلنا آسان ہو گیا. نام بتاؤ عمر فاروق. نام ہے عمر, نمبر دے دیا. نعرہ تکبیر. جو بندے مجھے سلام کر گیا تقریباً 3 ہے. 2 بندے اور چاہیے. شفاعت رسول کی بات بیٹا آپ بچے ہو. آج السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ ٹھیک ہو؟ آپ قبول ہو کہ بندے مجھے اور چاہیے. السلام علیکم. آپ بھی قبول ہو. آپ بندے ہو. آپ قبول ہو. آپ تو میرے بیٹے ہو. مجھے بندے چاہیے بڑے. جزاک اللہ. 2 بندے کھڑے ہو جائیں گے. سنت مطابق داڑھی رکھیں گے. حاصل سن والوں ایک سیدہ کی سنت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نام کیا ہے بیٹا؟ کاشا. حافظ نہیں ہو. حافظ قرآن حافظ محمد بکاشا. یہ بھی صحابی کا نام ہے. کبھی نام بکاشا. سنت کے مطابق نعرہ تکبیر. آج اللہ نے کہا کہ جن کی روح کے پہلے ان کے لیے دعا کرنا. سنت کے مطابق آئیں گے. ہاتھ چھوڑ دو گے اس طرح کینچی نہیں لگے گی. حضرت جی سے دم کرانا اور آیت کریمہ پڑھ کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اچھا بیٹا دیکھو میں دعا کرانے چلا. دعا حضرت کرائیں گے. میں تو دعا دینے آیا ہوں. سنو بھائی ایک بندہ ادھر دیکھو. ایک بندہ پورے مجمع میں ایک بندہ وہ کھڑا ہو جو رکشہ لے کے چلانے والا ہو, مزدور ہو, جانی ویکتی غریب ہے, جیب خالی ہے, چاہتا ہے کہ روزہ رسول پہ لاؤں سلام یا حضور کی روزے پہ حاضری ہو جائے. سید قاسمی کہتا ہے آج غریب اٹھ کے دانوں رکھوائے. میری دعا ہے غریب میں عمرے پہ جائے گا, حضرت کو سلام دے گا اور حضرت کو آ کے بتائے گا انشاءاللہ. غریب ساتھی کون اٹھتا ہے؟ میں عمرے کی دعا کر رہا ہوں. اللہ غیب سے دے گا. روزے رسول پہ حاضری ہوگی. ایک بندہ نعرہ تکبیر. غریبوں نے حضور کا بھی ساتھ دیا تھا. ماشاءاللہ. نام کیا ہے؟ محمد مجید. میں بہت دعا کر رہا ہوں. آپ نیت کرنے جب عمرے میں جانے میں تو حضرت جی کو ضرور دعا دے کے سلام کر کے جانا. میرا بھی پیغام کو ہم جانتے سلام. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. بچوں نے مجھے اونٹ کے پہلے بھی کہا تھا, پھر چند بھی کہا تھا. ابھی بھی جیب بات ہو جانے کا کچھ نکال نہیں رہے, کچھ ڈال رہے. اچھی بات ہے, ڈال دیا کرو. علماء کی جیب میں بھی کچھ ڈالا کرو. اپنے امام کی جیب میں بھی کچھ ڈالا کرو. پیرا کو کوئی دیتا کرو. روزی گھٹتی تھی, روزی بڑھتی ہے ماشاءاللہ. جب اپنا سوچ لینا امام صاحب کا بھی لے لینا. شادی خوشی میں نکاح بیاہ میں اپنے لیے خریداری کرتے ہو امام صاحب کے لیے بھی کیا کرو. اللہ کی راہ میں دینا کوئی منع نہیں. مجھے بھی دیا کرو. میرے بھی مدرسے ہیں, میں بھی فقیر ہوں اور انشاءاللہ حضرت کو بھی ہدیہ دیا کرو. ہدیہ دیا کرو لیکن سب سے بڑا ہدیہ اللہ آپ کے رزق میں برکت دے. بچے نام کیا ہے؟ محمد بلال. اور مجھے سلام کر جاؤ. بہت پیارے لگے. اللہ آپ کے رزق میں برکت دے. اللہ مجھے معاف کرنا. بات میرے فرمانا ہدایت کے شاہکار میرے تقریر میں سے مانگ لیے تھے. میں تو ترغیب دے رہا ہوں کہ اپنے امام صاحب کو کچھ ہدیہ دیا کرو. جب آؤ نا جمعہ پڑھنے, نماز پڑھنے, عید پڑھنے, تو امام بھی بنتا ہے, اس کے بھی اخراجات ہوتے ہیں. مجھے ساتھیوں نے کہا کہ سورہ الرحمن کی تھوڑی سی تلاوت کرنی ہے. میں نے وعدہ کیا تھا تعمیر ہو جائے. بولو سبحان اللہ.
نصیب فرمانا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اگر آپ بلند آواز نہیں کرو گے تو گلی سے گزرنے والے پہلے اشارے کروا دیں اپنی نصیب سے بھی آپ پوری کر دیں شاہ کاظمی استاد نے وہ دفن کر کے جا رہا میری مجلس میں پیر بیٹھے ہیں بولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہمارے ہم صوفی بھی ہیں صوفی بھی ہیں مجاہد بھی تو مجاہد عمل کی ایک آواز آئے کون مقامی ہے اللہ کون مقامی ہے کون مقامی ہے اللہ کون مقامی ہے مقام رسول سے لو پیغام رسول سے لو اتباع رسول پہ وابستہ ہو جاؤ بس میں ہندوستان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جن بچوں نے محنت کی ان بچوں کو نام میں عمل صالح نصیب فرمائے اس جامع مسجد کی عالیشان میں اللہ اور برکت عطا فرمائے ہم سب کے ایمان میں اللہ برکت عطا فرمائے حضرت جی ارتقالی دعا فرمائے آپ نے دعا کرانی ہے آپ کا منصب ہے سید ذوالقرنین میرے ہمراہ آیا جو میرے ساتھ آیا وہ آپ کا مہمان ہے ایک منٹ یا ڈیڑھ منٹ کوئی کلام ذوالقرنین کرے گا ثقافت سے مہمان کی خدمت بھی کرنی ہے رزق بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا حضرت جی سے دعا لے کے جائیں گے اللہ حامی و ناصر اللہ فقیر کی حاضری قبول